اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ. ہزاروں کروڑوں درود و سلام نبی کریم رؤوف الرحیم سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر. ناظرین و سامعین، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کی بات کرنے کی توفیق عطا فرمائی. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین کی بات. میں ہوں آپ کا اپنا میزبان حافظ محمد ظہیر احمد. ناظرین، پروگرام ہمارا جو ہے وہ اس منتھ جو ہے وہ شان صدیق اکبر کی شان میں جاری و ساری ہے. پچھلا پروگرام بھی جو ہے وہ آپ نے آپ کی شان میں سماعت فرمایا اور ہمارا یہ والا پروگرام بھی آپ کی شان میں ہے، کیونکہ آپ جو ہے وہ بہت ہی اعلیٰ صحابی تھے. آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے ہی قریب تھے اور پہلے خلیفہ بھی تھے. اور آپ سیدنا صدیق اکبر، آپ ایسے صحابی ہیں کہ جنہوں نے پورا کا پورا جو مال ہے وہ دین پر کئی دفعہ قربان کیا. کیونکہ آپ جب بھی دین کی آواز آتی، دین پر مال کی بات آتی، جان کی بات آتی، تو آپ کوشش کرتے کہ میں سب سے پہلے اور سب سے آگے ہوں. اور جب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا تو آپ نے پورے گھر کا جو سامان ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں نچھاور فرمایا اور نچھاور کیا، تاکہ یہ آپ کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت تھی. اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حضرت علامہ مولانا محمد عظیم عطاری صاحب. بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. اور یہ آپ کی محبت ہے کہ آپ ہمارے پروگرام میں اکثر ان علماء کرام کو سنتے ہیں کہ جو بڑی بڑی محافل میں جا کے تقاریر کرتے ہیں. اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بھی بہت اعلیٰ. علامہ صاحب، میرا آپ سے سوال یہی ہے کہ سب کو پتہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو پہلے صحابی ہیں، جو ایمان لانے والوں میں سے سب سے پہلے جو ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر تھے. تو میرا سوال یہ ہے کہ جب سیدنا صدیق اکبر آپ کون تھے جب آپ ایمان لائے؟ تو آپ ایمان لانے سے پہلے آپ کس کی عبادت کرتے تھے؟ کون سے جو ہے نا آپ جو ہے نا دین پر، یا کون سی جو کسی نبی کے دین پر تھے یا کس دین پر تھے؟ آپ ایمان لانے سے پہلے کس کی عبادت کرتے تھے؟ بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ والصلاة والسلام علی من قال نبی و آدم بین الماء والطین. شکریہ حفظ صاحب، آپ نے جیسا کہ پہلے ہی بتا دیا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خلیفہ بلا فصل، امیر المؤمنین، امیر المسلمین. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا اصل نامنا عبداللہ ہے جی، اور آپ کے والد حضرت ابو قحافہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی والدہ ام الخیر سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ وہ واحد صحابی ہیں جو خود بھی صحابی ہیں، والدین بھی صحابی ہیں جی، اولاد بھی صحابی ہے اور اولاد کی اولاد بھی صحابی ہے. جی جی، یہ وہ واحد صحابی ہیں جن کو یہ شرف حاصل ہے. اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قریشی نوجوان ہیں، اور آپ دور جاہلیت میں بھی اور دور اسلام میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نبوت کے اعلان کرنے سے پہلے بھی آپ کی دوستی تھی؟ جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا جو لڑکپن بچپن کے بعد کی جو عمر ہے نا، جی جی، حضرت ابو بکر صدیق اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکٹھے رہا کرتے تھے، آپ دونوں دوست تھے. جی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا کہ آپ نے سوال بہت اچھا کیا کہ آپ کس کی عبادت کرتے تھے. جی، اس وقت بتوں کا دور دورہ تھا، لوگ بت پرستی کرتے تھے. آپ اس کو کچھ اس انداز سے سمجھیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب آپ تھوڑے سے بڑے ہوئے نا پیدائش کے بعد، تو آپ کے والد ابو قحافہ آپ کا ہاتھ پکڑ کے کمرے میں لے گئے، تو وہاں بت پڑے ہوئے تھے. بت پڑے ہوئے، تو آپ کے والد ابو قحافہ نے کہا بھی یہ ہمارے خدا ہیں، یہ ان سے مانگنا ہے، جو بھی لینا ہے انہی سے لینا ہے. تو یہ کہہ کے نا، تو آپ کے والد ابو قحافہ باہر چلے گئے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ نے فرمایا بھی میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ. اس بت کو مخاطب کر رہے ہیں
بت ہاں جی، سامنے بت کہہ رہے ہیں کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ، کھانا کھلاؤ. اب وہ بت جو خود نہیں بول سکتا وہ آگے سے کیسے جواب کھانا دے گا؟ کھلائے گا. بالکل. اچھا جی، آپ نے دوسرا سوال پھر آگے سے کیا کہ میں جناب برہنہ ہوں، ننگا ہوں، مجھے کپڑے دو بھائی. کپڑے دو. میرے خدا ہو، میں نے تمہیں اپنا معبود سمجھنا ہے تو میری حاجت روائی بھی تو کرو نا، میری کو مشکل کشائی بھی تو کرو. میں بھوکا ہوں، کھانا کھلاؤ، میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، کپڑے دو. اب وہ بت آگے سے کیسے جواب دیتا؟ تیسرا آپ نے سوال کیا، اب آپ نے پھر نیچے سے کنکر پکڑا. کنکر پکڑے، آپ نے فرمایا بھی اگر تو خدا ہے نا تو پھر اسے اپنے آپ کو بچا. اب وہ کنکر پکڑ کے جب صدیق اکبر نے مارا تو وہ بت گر گیا. کیا بت گرا باہر؟ آپ کے باپ تھے، ابو جان تھے، وہ آئے دوڑ کے آواز سنی، دیکھوں تو صحیح ہوا کیا ہے. ہوا کیا؟ آواز کیسی ہے یہ؟ بھی ظاہر سی بات ہے کمرے میں اندر جناب کچھ شور و گل ہوا تو دیکھو سی کیا ہوا، چھوٹا بیٹا میرا، کچھ معاملہ نہ ہو جائے. تو جب اندر گئے تو دیکھا بھی معبود گرا پڑا ہے، جسے خدا سمجھتے وہ گرا پڑا ہے. تو فوراً بات سمجھ گئے تو حضرت ابوبکر صدیق کو نے ایک تھپڑ رسید کیا اور بازو سے پکڑ کے نا باہر والدہ کے پاس لے آئے اور کہا بھی سنبھالو اپنا بیٹا، یہ میرے معبودوں کو ایسے ایسے کر رہا ہے. تو آپ کی والدہ نے کہا بھی اتنا پریشان اور یہ بات نہیں ہے، یہ تو تم اب کی بات کر رہے ہو نا، یہ جب میرے پیٹ میں تھا تو میں آگے جھکنے لگتی تھی تو یہ پیٹ میں اکڑ جاتا تھا. اللہ اکبر. یہ پیٹ میں اکڑ جاتا تھا، مجھے اس کے سامنے جھکنے نہیں دیتا تھا. تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ اسلام سے پہلے بھی کس کی عبادت کرتے ہو. کس کی عبادت کرتے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ سے کسی صحابی نے پوچھا بھی آپ کیا اسلام سے پہلے شراب پیتے تھے؟ آپ نے فرمایا میں اپنی عزت اور انسانیت کی عزت بچاتا تھا، میں نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا تھا. اللہ اکبر. تو یہ شراب جو ہے ایک عام سا گناہ ہے، کفر شرک نہیں ہے. تو یہ جناب یہ گناہ کرنے سے پرہیز کر رہے ہیں تو خدا کی عبادت کسی اور کی کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ دین ابراہیمی پہ چلتے تھے. دین ابراہیمی اس وقت کے جو یہودی اور نصارہ تھے وہ کہتے تھے، یہودی جو ہے وہ کہتے ہیں ہم دین ابراہیمی پہ چلتے ہیں. دین ابراہیمی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ نشانیاں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا تھا یہ نبی ہوں گے، یہ ان کی نشانیاں ہوں گی. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ دور جاہلیت میں بھی اللہ رب العالمین کو ہی مانتے تھے، اور جب اسلام نے تو پھر تو آپ نے خدا وحدہ لا شریک کی ایسی عبادت کی، ایسا خدا کو مانا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد میں میں ان سے راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی ہیں. سبحان اللہ. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ دور جاہلیت میں بھی اور دور اسلام میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست بھی تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ان کے ساتھ سارے معاملات ہوتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اعلان نبوت فرمایا تو پھر بھی ان کے ساتھ ہی آپ جلوہ فروز ہوا کرتے تھے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ کے ہمارا مقصد ناظرین یہی ہوتا ہے کہ ہم جو کوئی بھی معلومات ہو وہ ہم اپنے ناظرین تک پہنچاتے رہیں، تاکہ جو ہے جو ہمارے سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، چاہنے والے ہیں، انہیں دین کی بات جو ہے ان تک پہنچتی رہے. کیونکہ C49 کا یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ وہ دین کی بات جو ہے وہ کرتا رہتا ہے، اور دین کی بات کرنا ہی ہمارا اصل مقصد ہے. کیونکہ ہماری زندگی یہی ہے، اگر ہم دین کی بات نہ کریں ہماری زندگی کا ہمیں کیا فائدہ ہے؟ ہم دنیا میں آئے ہیں تو ہم دنیا سے چلے جائیں گے، کوئی آج چلا جائے گا، کوئی کل چلا جائے گا، کوئی سال، کوئی 2 سال، کوئی 10 سال، کوئی 50 سال، کوئی 100 سال زندگی گزار کے جائے گا، لیکن اس کی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر آپ دنیا میں آج بھی دیکھ لیں تو ہمیشہ جو ہے اسی بندے کا چرچا ہوتا ہے، اسی بندے کا ذکر ہوتا ہے جس نے دنیا میں رہ کے دین کے لیے بڑا کام کیا ہو. آپ اکثر سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں جو ہمارے سابقہ وزراء ہیں، سابقہ جو وزیر اعظم ہیں، وہ قبریں آپ ان کی قبریں دیکھتے ہیں، ان کی قبریں جو ہے وہ عجیب سا منظر پیش کر رہی ہوتی ہیں. کوئی ان کے اوپر نہیں جانے والا نہیں ہے، کوئی ان کے اوپر اصالہ ثواب کرنے والا نہیں ہے. لیکن جو علماء کرام ہے، جو اولیاء کرام ہے، جو دین کی بات کرتے ہیں، دین کا ذکر کرتے ہیں، دین کی بات آگے پہنچاتے ہیں، تو آج بھی ان کے مزاروں پر، ان کی قبروں پر رونق ہے. ان کے اصالہ ثواب کرنے کے لیے ان کے شاگرد موجود ہیں، ان کے جو ہے ماننے والے جو موجود ہیں وہ اصالہ ثواب بھی کرتے ہیں. تو اسی لیے یہ اس بات سے ایک بڑا واضح پیغام ہے، ہمیشہ کامیاب وہی ہوگا جو دین کی بات کرے گا اور آگے پہنچائے گا. تو ناظرین ہماری گفتگو جاری رہے گی. ابھی وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. زکی برادرز کی فخریہ پیشکش، بزنس کلاس ڈائیو ایکسپریس، قصور سے اسلام آباد راولپنڈی، پرسکون ماحول، آرام دہ، تیز تر اور محفوظ ترین سروس، کشادہ سیٹس، ہر سیٹ کے سامنے DVD کی سہولت،
अपनी पसंद की तिलावत कुरान पाक, नात शरीफ सुने या अपनी पसंद का ड्रामा और मूवी देखें। पुरलुत्फ सफर जकी डाइवो बस सर्विस के साथ। जकी ब्रदर्स के सर्विस टाइम्स: कसूर से इस्लामाबाद रावलपिंडी रोजाना 3 टाइम। पहला टाइम सुबह 9:30 पर, दूसरा टाइम दोपहर 11 बजे, तीसरा टाइम रात 9:30 पर। कसूर से साहिवाल रोजाना 3 टाइम। पहला टाइम सुबह 8 बजे, दूसरा टाइम दोपहर 12 बजे, तीसरा टाइम शाम 4 बजे। कसूर से फैसलाबाद रोजाना 2 टाइम। पहला टाइम सुबह 8 बजे, दूसरा टाइम 1:45 पर दोपहर में। कसूर से सियालकोट रोजाना सुबह 8 बजे। कसूर से मुल्तान सुबह 7 बजे, दूसरा टाइम दोपहर 2:30 बजे। कसूर से बहावलनगर चिश्तियाँ रोजाना सुबह 7:30 बजे, दोपहर 1:30 बजे। इसके अलावा लाहौर के लिए हर 10 मिनट बाद सर्विस जारी है। आज ही अपनी एडवांस सीट की बुकिंग करवाएं। फोन नंबर 0300 9465 990। जकी ब्रदर्स डाइवो बस सर्विस, शहबाज खान रोड, कश्मीर चौक, कसूर। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। जैसे कि आप अल्लामा साहब की गुफ्तगू समाअत फरमा रहे हैं, हमारी जो है गुफ्तगू जारी। अल्लामा साहब, मैं आपकी तरफ चलता हूँ कि आप ईमान कैसे लाए। यानी कि देखें ना, हर एक का एक को, जैसे सैयदना उमर फ़ारूक, आपका एक वाक़या है कि आप ईमान कैसे लाए। हज़ूर ने दुआ फरमाई, आप अपनी बहन के घर गए, कुरान पाक सुना। यानी कि हर एक का एक कुछ ना कुछ जो है ना वाक़या ज़रूर, कोई ना कोई पहलू ज़रूर मौजूद है। लेकिन आप ईमान कैसे लाए? और हुज़ूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत तो ज़ाहिर बात है, जैसे आपने फरमाया कि दोस्ती थी, दोस्ती में मोहब्बत तो बड़ी होती है, लेकिन कैसे ईमान लाए? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप ना ताजिर थे जी, बिजनेसमैन थे, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने भी तिजारत फरमाई थी। तो जब बिज़नेस करने जाते थे, कारोबार के लिए जाते थे, तिजारत के लिए जाते थे, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिल के जाते थे। तो मुल्क शाम तिजारत करने के लिए जाने लगे, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुलाकात की और की, दोस्त साहब आप जैसे मिलते हैं, यार मैं फ़लाँ जगह पे जा रहा हूँ, तो दुआ कीजिएगा। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दोस्त थे, तो ऐलान नबूवत नहीं फरमाया था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अर्ज़ की कि मैं जा रहा हूँ, तो दुआ कीजिएगा। ठीक है जी। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु आप मुल्क शाम गए, तो मुल्क शाम अभी पहुँचे नहीं, तो दरमियान में एक जंगल आता है, वहाँ से गुजरने लगे। तो पहले दौर में क्योंकि तिजारत जो काफ़िला कबीले के साथ चलते थे, तो इकट्ठे थे, तो जा रहे थे, तो एक जंगल में पड़ा हुआ, कहा अब चलो जंगल है, कोई वहशी दरिंदा ना आ जाए, तो देखा भी अपने ग़ुलाम को भेजा भी, जाओ कोई रहने के लिए, रिहाइश के लिए, रात गुजारने के लिए जगह देख के आओ। तो जब गए, ग़ुलाम गया, तो देखा एक गिरजा है, तो वहाँ एक राहब रहता है, इबादत करता है। तो नोक किया दरवाज़ा, तो उसका ग़ुलाम राहिब का कहता है, जनाब हमने यहाँ पे गुजर रहे थे, तो रात हो गई है, तो हमने पड़ाव करना है, तो रात गुजारनी है, तो एक रात गुजारने के लिए हमें यहाँ पे जगह दे दे, हम रात गुजार के चले जाएंगे। उस नौकर ने कहा, उस ग़ुलाम ने कहा, नहीं जी, मेरे मालिक की तरफ से इजाज़त नहीं है, हम किसी को यहाँ पे रात ठहरने के लिए नहीं देते। कहा भी हमने कौन सा कुछ करना है, हमें ठहरने दे। तो ग़ुलाम चला गया, अभी नहीं भी ये ठहरने नहीं देते। जब अबू बकर सिद्दीक़ आपके पास पहुंचा, आपका गुलाम, कहा जो हज़रत ये मामला, कहते चलो यार मैं भी चलता हूँ, हो सकता है मेरे कहने पे मान जाए। अबू बकर सिद्दीक़ गए, दरवाज़ा नोक किया, तो गुलाम फिर कहा भी हमने तो पहले भी मना किया है। कहा यार मना करना है, हमने कौन सा कुछ करना, रात गुजार के चले जाना है। कहा नहीं जी, आपसे पहले भी कुछ वक्त गुजरा था, कुछ लोग आए थे, तो उन्होंने भी रात गुजारने के लिए कहा था, तो मेरा राहिब न इबादत करता है जी, इबादत करता, उन्होंने रात गुजारी, तो यहाँ पे कोई गलत काम किया जिसकी वजह से मेरे राहिब की, मेरे जो मालिक हैं, उनकी इबादत में खलल पैदा हुआ था। तब से उन्होंने यहाँ पे किसी को रात गुजारने के लिए ना इजाज़त नहीं दी। अबू बकर से आपने फरमाया भी अच्छा ठीक है, अपने मालिक को इतना पैगाम दे दो
کہ تمہارے پاس کون سا ایسا آلہ ہے, کون سا پروف ہے کہ ہر آنے والا گناہ ہی کرے گا, گناہ کرے گا. اللہ, کیا ایسا پروف ہے, کہ ایسا ثبوت ہے کہ ہر آنے والا کیسے آپ یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہو؟ ظاہر سی بات ہے بھی تمہیں کیا پروف ہے ابھی ہر آنے والا گناہ ہی کرے گا, گناہ کرے گا. ٹھیک ہے. یہ کیا کہ ابو بکر صدیق واپس چل پڑے. تو راہب کا غلام جب واپس گیا تو راہب نے پوچھا بھی کون تھا, کہا جی یہ معاملہ تھا, اور آپ کے لیے ایک میسیج دے کے گئے. میسیج دے کے. اچھا بھی کیا ان کا بھی بات یہ وہ کیا کہ گئے ہیں کہ آپ کے پاس کون سا ایسا آلہ ہے کہ آپ جان سکتے ہیں کہ ہر آنے والا گناہ ہی کرے گا. جی. اب وہ راہب تھا تو بڑا اندر سے لرز گئے, بات اس کی واقعی ٹھیک ہے. غلام کو بلایا اور کہا بھی جا بھاگ کے جو اس بندے کو بلا کے لا, جو بندہ بات کر رہا ہے وہ کوئی عام بندہ تھوڑی ہوگا. اچھا جی. اب وہ غلام جا کے ابو بکر صدیق کو آوازیں دی, اے فلاں, تو رک کے بولا ہاں جی. کہا جی میرے راہب آپ کو بلا رہے. اور راہب نا بہت بوڑھا ہو چکا تھا, بہت بوڑھا, اس کی آبرو, اس کی پلکیں وہ بھی سفید ہو چکی تھی. جی. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گئے تو کہا جی آپ نے یہ بات کی ہے. تو جا کے دیکھ کے نا اب راہب کہتا ہے کہ آپ فلاں ہیں. اب ملاقات پہلی مرتبہ ہو رہی ہے. پہلی مرتبہ ہو رہی. جب پہلی مرتبہ ملاقات ہو تو اس اگلے بندے کو کہنا یار تمہارا نام فلاں ہے, تو بندہ حیران پر بڑا حیران ہو جاتا ہے, پہلی مرتبہ ملا اس سے میرا نام کیسے پتہ ہے, کیسے ہو جاتا ہے. اچھا جی. کہا نا یہ فلاں تمہارا نام یہ ہے. ابو بکر سے تھوڑے حیران ہوئے, یار میں تو آپ کو جانتا بھی نہیں, تو آپ میرا نام بھی جانتے ہو. کہا بھی آپ کا نام یہ ہے, آپ فلاں جگہ سے آئے ہیں. اب حیرانی اور بھی ہے, مزید حیرانی بھی یہ میرا مقام بھی جانتا ہے. کہا بھی مکے میں محمد کو تمہارا دوست ہے. کیا اب اور بھی حیرانی بھی, یہ کون سی بات ہے, میرے دوستوں کے بارے میں بھی جانتا ہے. کہا بھی آپ کون ہیں, ٹھہرے بتاتا ہوں, پہلے میرے سوالوں کے جواب دے. کہا ہاں جی میرا نام یہی ہے, میں مکے سے ہوں, میرے دوست محمد بھی ہے. آج کہا بھی راہب نے کہا بات یہ ہے کہ میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے ایک آخری نبی آئیں گے, یہ ان کا نام ہوگا, دوست ان کے یہ ہوں گے. تو میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم ان کے وصال, تمہارے دوست ہیں محمد, انہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا, وہ اعلان نبوت کریں گے, اور تم ان پہ ایمان بھی لاؤ گے, اور ان کے وصال کے بعد پہلے خلیفہ بھی بنو گے. کیا بات ہے. اچھا جی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ یہ سن کے تو آپ چلے گئے تجارت کر کے. جب واپس آئے نا تو ابھی مکے میں انٹری ہوئے ہیں, تو آگے سے ابو جہل مل گیا. ابو جہل نے کہا ابو بکر صدیق, یار صدیق پتہ ہے تمہیں, اور عبداللہ پتہ ہے تمہیں کیا ہوا ہے, یار تمہارا دوست ہے نا جو کہتا ہے, وہ یہ کہتا ہے یہ جو 360 بت پڑے ہوئے نا یہ غلط ہیں. ہم تو دیکھو نا, ہم خدا کو سامنے رکھ کے عبادت کرتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ خدا اس کی عبادت کرو جو ہمیں نظر نہیں آتا. تو ہم کیسے مان لیں, ہم تو سامنے بٹھا کے سجا کے سنوار کے سامنے رکھ کے کہتے ہیں یہ ہمارا خدا ہے, یہ ہمارا خدا ہے. خود بناتے ہیں, خود سجاتے ہیں, سنوار کے کہتے ہیں یہ ہمارا خدا ہے. تو اب ہم کیسے مان لیں اس کو جو ہمیں نظر ہی نہیں آتا. تو یار تم اس کے دوستوں سے جا کے سمجھانا بھی کچھ ایسے نہ کرے. ابو بکر صدیق آپ گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کہتے ہیں کہ سنا ہے کہ آپ نے اعلان نبوت فرما دیا. فرمایا ہاں ایسے ہی ہے. کہا بھی حضور بات یہ ہے کہ جو نبی ہوتے ہیں نا ان کے پاس کچھ معجزے ہوتے ہیں, آپ کے پاس بھی کچھ دلیل ہے, کچھ پروف ہے. کہا بھی یار ابو بکر باقی باتیں چھوڑ, معجزے ہوگی, لیکن یہ بتا کہ ملک شام میں جو راہب نے کہا تھا وہ واقعہ تو نے مجھے بتانا کہ میں نے تجھے بتانا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اب ابو بکر اور بڑے حیران ہوئے, میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی میں نے بتایا ہی بھی نہیں ہے, سوشل میڈیا کا دور بھی نہیں ہے, نہ کچھ ٹیکنالوجی ہے ہی نہیں. آپ کہتے ہیں, میں بڑا حیران عرض کرتے ہیں حضور آپ کو کیسے پتا, نبی تو ہوتا ہی. فرمایا ابو بکر یار تو اس کی چھوڑ, بتا تو بتائے گا یا میں بتاؤں گا, اور موجے بڑے ہوں گے. جب یہ بات سنتے ہیں کہتے حضور باقی باتیں چھوڑے, مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دے. سبحان اللہ. کیا بات. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آزاد مسلمانوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. اس طریقے سے, اور پھر آپ سے محبت کا انداز ابو بکر صدیق کا کمال. حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے تھے نا, تو غزوہ بدر ہوئی نا تو وہ ایمان لے کے آئے تھے. تو غزوہ فتح مکہ ہوا تو بیٹے ایمان لے آئے. تو ایمان کے بعد نا آپس میں بیٹھے ہوئے تو کہتے ہیں, بیٹے نے عرض کیا ابو جی آپ کو معلوم ہے غزوہ بدر کا؟ کہا پتر مجھے بڑا یاد ہے, جی بڑا یاد ہے مجھے غزوہ بدر. کہتے ہیں ابو جی بات یہ ہے کہ غزوہ بدر میں نا آپ میری تلوار کے نیچے 3 مرتبہ آئے تھے. ایک طرف باپ ہے, اسلام ہے, دوسری طرف بیٹا ہے, اور جناب کفر ہے. اب کفر اسلام کی جنگ ہو رہی ہے, باپ اور بیٹا جناب آپ نے سامنے ہوئے. بیٹے نے کہا ابا جی بات یہ ہے کہ 3 مرتبہ میری تلوار کے نیچے آئے تھے, میں نے آپ کو صرف اس وجہ سے چھوڑا ہے کہ آپ میرے باپ ہیں. ابو بکر صدیق کا جو جواب ہے نا کمال کا, پتر میں نے تمہیں نہیں, اگر تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا نا, میں نے یہ نہیں سوچنا تھا تو میرا بیٹا ہے, میں نے سوچنا تھا اسلام کا مخالف ہے, میرے محبوب کا فرما بردار نہیں ہے, میں نے تمہیں مار دینا تھا. ایسی محبت کہ جناب ہر وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار بھی ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بازار کی رونق بھی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرمایا ایک مرتبہ کہ نا وقفے سے ملا کرو, وقفے سے ملا کرو, محبت زیادہ بڑھے گی. تو ابو بکر صدیق
کچھ دیر کے نظر نہ آئے تو سرکار نے فرمایا یا ابو بکر نظر نہیں آئے. عرض کیا حضور بات یہ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ وقفے سے ملا کرو محبت زیادہ بڑھے گی. تو کہا یار یہ اوروں کے لیے بات ہے, تمہارے لیے تو نہیں ہے نا, تمہارے لیے نہیں ہے. ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں کیونکہ محبوب بھی پھر محبوب خدا رکھتے ہیں. کہا یار ابو بکر یہ باتیں کسی اور کے لیے ہیں, تو علیحدہ نہ ہوا کر. کیا بات. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کی محبت کا انداز ہے. اور ابو بکر سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق سے بڑی محبت فرماتے تھے. ایک مرتبہ مسجد نبوی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں تو سرکار نے فرمایا یا رسان میرے لیے لکھتا ہے, میرے یار کے لیے بھی کچھ لکھا ہے. کیا بات ہے. میرے قصیدے گاتا ہے کہ میرے یار کے لیے بھی کچھ ہے. کہا حضور جی لکھا ہے. پھر وہ آپ نے وہ شان وہ جب سنائے نا تو نبی پاک سے اتنا مسکرائے کہ سرکار کی داڑھیں نظر آئیں. اتنا مسکرا کے فرمایا یار میرا یار واقعی سچا ہے, تو نے جو کہا یہ بھی سچ اور میرا یار واقعی ایسا ہے. تو یہ ابو بکر صدیق کے ساتھ سرکار کی محبت ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابو بکر صدیق سے محبت کرتے ہیں اور ابو بکر صدیق بھی سرکار سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ ان کی محبت کا جناب پھر ایسا کہ یہ غار میں بھی ساتھ ہیں, مزار میں بھی ساتھ ہیں. جی علامہ صاحب ابھی ہماری گفتگو جاری رہے گی. ابھی وقت میں چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. زکی برادرز کی فخریہ پیشکش بزنس کلاس ڈائیو ایکسپریس قصور سے اسلام آباد راولپنڈی. پرسکون ماحول, آرام دہ, تیز تر اور محفوظ ترین سروس, کشادہ سیٹس, ہر سیٹ کے سامنے DVD کی سہولت. اپنی پسند کی تلاوت قرآن پاک, نعت شریف سنیں یا اپنی پسند کا ڈرامہ اور مووی دیکھیں. پرلطف سفر زکی ڈائیو بس سروس کے ساتھ. زکی برادرز کے سروس ٹائمز قصور سے اسلام آباد راولپنڈی روزانہ 3 ٹائم. پہلا ٹائم صبح 9:30 پر, دوسرا ٹائم دوپہر 11 بجے, تیسرا ٹائم رات 9:30 پر. قصور سے ساہیوال روزانہ 3 ٹائم. پہلا ٹائم صبح 8 بجے, دوسرا ٹائم دوپہر 12 بجے, تیسرا ٹائم شام 4 بجے. قصور سے فیصل آباد روزانہ 2 ٹائم. پہلا ٹائم صبح 8 بجے, دوسرا ٹائم 1:45 پر دوپہر میں. قصور سے سیالکوٹ روزانہ صبح 8 بجے. قصور سے ملتان صبح 7 بجے, دوسرا ٹائم دوپہر 2:30 بجے. قصور سے بہاول نگر چشتیاں روزانہ صبح 7:30 بجے, دوپہر 1:30 بجے. اس کے علاوہ لاہور کے لیے ہر 10 منٹ بعد سروس جاری ہے. آج ہی اپنی ایڈوانس سیٹ کی بکنگ کروائیں. فون نمبر 0300 9465 990. زکی برادرز ڈائیو بس سروس, شہباز خان روڈ, کشمیر چوک, قصور. جی ناظرین بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. بڑی ہی ماشاءاللہ بڑی پیاری گفتگو کر رہے ہیں علامہ صاحب. تو میں بلا تخیر علامہ صاحب کی طرف ہی چلتا ہوں. علامہ صاحب بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ کی بڑی محبت تھی, تو اکثر یہ جو ہے نا ایک چیزیں ڈسکس کی جاتی ہیں اور اس میں خلیفہ خلافت میں یعنی کہ جو ہے نا ایک وہ کہتے ہیں نا ایک اتفاق رائے نہیں پائی جاتی, یعنی کہ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں. تو یعنی کہ آپ کی خلافت کا کیا کیسے یعنی کہ آپ کو جو ہے نا پہلے خلیفہ بنے؟ رام نے تو جیسے آپ نے بتایا کہ رام نے بتا دیا کہ آپ پہلے خلیفہ بنو گے, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح آپ کو جو ہے نا مامور فرمایا؟ آپ اس کو ایک مثال سے سمجھیے. مثال کے طور پہ آپ کے والد ہیں جی جی, اور آپ کے والد کے 4 بیٹے ہیں. جی جی. اب 4 بیٹوں میں سے 3 بیٹے جو کہتے ہیں کہ ابو جی اس کو حق دے دیں, اس کو حق دے دیں, یہ تو ڈائریکٹ ہو گیا, ٹھیک ہے جی جی ٹھیک ہے. اب باپ کے وصال کے بعد جناب تینوں بیٹے ایک بیٹے کے حضرت کہتے ہیں جناب آپ ہمارے رہبر ہیں, ہم آپ کو اپنا بڑا بناتے ہیں. اب جب تینوں نے اتفاق کر لیا ہے تو آپ کے کزن کو اعتراض کرنے کا حق ہوگا؟ نہیں بالکل. کوئی رشتہ دار کو اعتراض کرنے, دوست احباب کو کوئی حق ہے؟ نہیں بالکل. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد عمر فاروق, حضرت عثمان غنی, مولا علی اور اس کے علاوہ جیے صحابہ کرام ساروں نے متفقہ طور پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنا رہبر اور رہنما مان لیا. عمر فاروق رضی اللہ عنہ نہیں بلکہ حضرت عثمان مولا علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا, محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ حضرت علی کے بیٹے ہیں,
یہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنے بابا سے سنا ہے کہ میں نے اپنے بابا سے پوچھا کہ ابا جان صحابہ میں سے سب سے افضل کون ہے؟ بے شک. تو سرکار مولا علی رضی اللہ عنہ آپ نے فرمایا کہ سب سے جو فضیلت والے ہیں وہ حضرت ابو بکر ہیں. سبحان تو اللہ. کہتے ہیں میں نے پھر عرض کی حضور ان کے بعد؟ تو سرکار مولا علی رضی آپ نے فرمایا ان کے بعد عمر فاروق ہے. محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں کہ میں نے خیال کیا کبھی کسی اور کا نام، میں نے کہا بھی ان کے بعد تو پھر آپ کا مقام ہوگا. کہا نہیں، عمر فاروق کے بعد مولا عثمان غنی ہیں، میرا تو ان کے بعد درجہ آتا ہے. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت سے کچھ قرض لیا ہوا تھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ عورت آئی آ کے عرض کرتی ہے حضور میں نے آپ سے کرنا، تو میں جب جا رہی ہوں ابھی تو جب واپس آؤں گی تو میں کس سے لوں گی؟ تو سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں موجود ہوں. تو عرض کی حضور اشارے سے کچھ کہا تو سرکار نے فرمایا بھی اگر میں نہ ہوں نا تو ابو بکر سے لے لینا، ابو بکر سے لے لینا، ابو بکر سے لے لینا. اسی اعتبار سے جب مولا علی نے ان کے ہاتھ میں بیعت کی ہے، جب امام حسن امام حسین نے بیعت کی ہے، عمر فاروق نے بیعت کی ہے، جناب عثمان نے بیعت کی، سارے صحابہ نے بیعت کی ہے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مرض وصال ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد مرو ابا بکر فلیصلی کہ ابو بکر کے پاس جاؤ ان کو بولو کہ وہ نماز پڑھائیں. تو یہ دین کا معاملہ جو ہے سب سے بہتر ہوتا ہے. بے شک. اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دین کے معاملے میں حضرت ابو بکر صدیق کو آگے کیا تو مولا علی فرماتے ہیں کہ جب سرکار نے دین کے معاملے میں ابو بکر کو آگے کیا نا، ہمارے دنیا کے معاملے میں بھی ابو بکر آگے رہیں گے. کیا بات. تو ایک مرتبہ ایسا ہوا مرض وصال میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر کو جاؤ بولو کہ نماز پڑھائے. تو کسی اور نے نماز پڑھائی، یہ اور واقعہ ہے. کسی اور نے نماز پڑھانا شروع کر دی تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آواز پہنچی نا آپ نے جلال فرمایا، آپ نے فرمایا لا 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 نہیں ابو بکر کو وہی نماز پڑھائی. 3 مرتبہ آپ نے فرمایا لا 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 نہیں بھائی نہیں ابو بکر کو کہا وہی نماز پڑھائے، کوئی اور آگے نماز نہیں پڑھائے گا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور حیات میں حضرت ابو بکر صدیق نے 17 نمازیں 17 نمازیں جو ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور حیات میں مصلی امامت پہ کھڑے ہو کے نمازیں پڑھائی. سبحان اللہ. کیا بات. تو جب یہ افضل اور اعلیٰ ہے اور علماء اہل سنت جمہور اہل سنت کا متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ نبیوں کے بعد سب سے جو افضل ترین ہیں امت میں وہ ابو بکر ہیں. اور جو افضل اور اعلیٰ ہوتا ہے وہی امامت کا لائق امامت کا حقدار ہوتا ہے. یہ مسئلہ بھی ہے کہ اگر آپ ایک جگہ پہ کھڑے ہیں تو آپ دیکھیں سب سے پہلے آپ سے زیادہ علم والا پڑھا لکھا کون ہے وہ امامت کرے، نہیں تو یعنی کہ یہ کرائٹیریا بنایا گیا ہے. تو ہمارے معاشرے میں دیکھیں ہم نے کہ امام کو منتخب کرنا ہوتا ہے نا، امام بالکل ایسے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ امام جو ہے افضل اور اعلیٰ ہو جناب، علم کے اعتبار سے بھی، عمل کے اعتبار سے بھی اور لکنگ کے اعتبار سے بھی اچھا ہو. بالکل یہ نہیں کہ دیکھنے میں لوگوں نہیں یار ایسا نہیں ہے. بالکل. تو جو ہم ایک عام دنیا دار کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمارا امام ایسا ہے تو وہ تو پھر جناب وہ تو پھر صحابہ ہیں. انہوں نے کیسا اپنا امام مقرر کیا ہوگا؟ بالکل. انہوں نے پھر کیسا اپنا امام منتخب کیا ہوگا جو دین میں بھی ان کا امام اور دنیا میں بھی ان کا امام ہو، اور پھر دنیا میں ان کا امام ایسا کہ جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کلمہ پڑھا ان سے پہلے آپ کے پاس 40,000 دینار تھے، اور جب کلمہ پڑھا سارا کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کے قربان کر دیا. کیا بات ہے. اور پھر کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ سرکار دو عالم کا سر اقدس میری گودی میں ہے. تو میں نے سرکار سے پوچھا طریق رات، میں نے کہا حضور بات یہ ہے کہ جتنی آسمانوں پہ نیکیاں ہیں اتنی کسی کی ہیں؟ فرمایا ہاں عمر کتنی ہے؟ آپ فرماتی میں بڑی حیران پریشان، میرا خیال تھا کہ کہیں میرے بابا کا نام آئے گا. تو سرکار نے فرمایا عائشہ پریشان کیوں ہو گئی ہے؟ عرض کی حضور میں نے تو سوچا تھا کہیں میرے بابا کا نام آئے گا. فرمایا عائشہ پریشان نہ ہو، عمر کی جتنی نیکیاں ہیں ابو بکر کی ایک نیکی پہ ساری قربان ہے. سبحان اللہ. کیا بات ہے. ابو بکر کی ایک نیکی بھی ان سے زیادہ ہے، اگرچہ دیکھیں نیکی ایک ہے، تعداد کے اعتبار سے عمر فاروق ایک نیکی کہاں پورے آسمان کے تارے. بے شک. اب تعداد کے اعتبار سے وہ زیادہ ہیں، لیکن جناب وزن کے اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بھی ابو بکر کی نیکی زیادہ اہمیت کی حامل ہے. تو اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کی خلافت پہ جب صحابہ نے کوئی اعتراض نہیں کیا، ہمیں اعتراض کرنے کا حق ہی کوئی نہیں ہے. بے شک. وہ جو قریب ہیں، وہ جو ساتھ ہیں، مان رہے ہیں، جو ساتھ ہیں وہ کہنے کہ ہم جناب آپ پہ راضی ہیں، تو دوسرے تیسرے کو کیا اعتراض ہے؟ وہ کیوں بولے؟ اعتراض ہے. بے شک.
تو اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ امت میں نبیوں کے بعد سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں، اور اسی لیے امامت کے حقدار بھی ہوئی ہیں۔ اور پھر یہ قرآن پاک کی آیت بھی ہے نا، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ ہیں، یہ ساتھ جو ہے معیت جو ہے صحابیت جو ہے، یہ ثانی اسریز فی الغار، جب یہ بھی ہے تو یہ دوسروں دو میں دوسرا، اور محمد رسول اللہ والذین معہ جو ان کے ساتھ ہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جناب یہ صرف امامت میں اول نہیں ہے، ایمان لانے میں بھی سب سے افضل ہے، سب سے پہلے خطبہ دینے میں بھی سب سے افضل ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سب سے ملنے والے بھی ان سے پہلے ہیں، غار میں بھی ساتھ ہیں، مزار میں بھی ساتھ ہیں، اور پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر سے باہر تشریف لائیں گے اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قبر سے باہر آنے والے بھی ابو بکر صدیق ہیں، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حوض میں بھی ساتھ ہیں، اور جنت میں بھی جانے میں سب سے افضل ہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں بھی بشارت ہے، دنیا سرکار نے فرمایا ابو بکر یار میں امید کر، مجھے یقین ہے کہ سارے جنت کے جتنے دروازے نا میری امت کے لیے علیحدہ دروازہ ہوگا۔ ابو بکر سے آپ نے کہ حضور مجھے کوئی ایسا ہے کہ ساروں دروازوں سے جسے بلایا، فرمایا ابو بکر و تم ہو۔ سبحان اور اس کے حضور میرا خیال ہے کہ میرا ارادہ میں پہلے فرمایا یار میرے بعد جو سب سے پہلے جنت میں جائے گا ابو بکر و تم ہو گئے۔ کیا جنت میں جانے میں بھی کائنات میں سب سے پہلے ہیں، نہ سب سے پہلے تو کسی خلافت نہیں بلکہ جنت میں بھی سب سے پہلے نبی پاک کے ساتھ جا رہے ہیں۔ بے شک۔ تو جب یہ ایسے ہیں پھر ہمیں کوئی اعتراض کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ جی بالکل، ایسے ماشاءاللہ بڑی پیاری گفتگو علامہ صاحب نے فرمائی ہے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں، ذوق میں، شوق میں برکتیں عطا فرمائے۔ ناظرین، ہماری جو ہے یہ پروگرام جو ہے ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم جو ہے یہ آپ تک جو پیغام ہے، جو دین کی بات ہے، وہ ہم آپ تک پہنچاتے رہیں، تاکہ اگر ایک آدمی نے بھی اگر یہ دین کی بات سن کے اس پر عمل کر لیا تو ہمارے پروگرام کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ ہمارا ہم جو C49 کے ذریعے آپ تک پیغام پہنچاتے ہیں تو وہ پیغام جو ہے وہ ہمارا پیغام پہنچانے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ ہم جو ہے نا صرف اور صرف دین کی بات کرنے، حاضری لگوانے کے لیے آتے ہیں، تاکہ ہماری زندگی میں جو مصروفیات لمحات ہیں ان میں سے کچھ ایسے لمحات جو ہے وہ ایسے نکل آئیں کہ جس پہ ہم جو ہے دین کی بات کریں، ان لمحات میں دین کی بات کریں، تاکہ جو وہ ہماری زندگی کے وہ جو لمحات ہیں وہ قیمتی لمحات بن جائیں، تاکہ قیامت والے دن جو ہے ہم بھی دین کی بات کرنے والوں میں شامل ہو جائیں، ہم بھی یہ کہہ سکیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کر سکیں کہ ہم نے بھی جتنا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق، یعنی کہ انسان کو چاہیے تو ساری زندگی ہر سانس جو ہے دین کی بات کرنا، لیکن جو بھی سانسیں دین کے لیے وقف ہو جائیں وہ سب سے بہترین سانسیں ہیں، وہ سب سے بہترین لمحے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ملک پاکستان کی خیر فرمائے۔ اللہ تعالی جو پریشان ہے، جو حالات ہیں، جو آج کل کے حالات ہیں، میری اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ یا اللہ یہ جو ہمارے ملک پاکستان ہے، اس کے جو حالات ہیں، جو لوگ بے روزگار ہیں، جو لوگ پریشان ہیں، ان کی پریشانیاں کو دور فرما۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی مسلمان ہیں کسی بھی ممالک میں ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو نیست و نابود فرمائے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ تو ناظرین، ہمارے پروگرام کا جو وقت ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ اپنے میزبان حافظ محمد ظہیر احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔